بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام كمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا يستوون عند اللہ واللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ کیا تم لوگوں نے حجاج کے پانی پلانے کو اور مسجد حرام کے آباد رکھنے کو اس شخص کے عمل کے برابر قرار دے دیا جو کہ اللہ تعالی پر اور قیامت کے دن پر ایمان لایا ہو اور اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا ہو؟ وہ عمل ایمان اور جہاد ہے، یعنی یہ عمل برابر نہیں، اور جب اعمال برابر نہیں تو یہ عامل لوگ بھی باہم برابر نہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ غرض عمل باہم اور عامل باہم برابر نہیں۔ مقصود بقرینہ سیاق یہ ہے کہ ایمان اور جہاد میں سے ہر واحد افضل ہے، سقایا اور عمارت کے ہر واحد سے یعنی ایمان بھی دونوں سے افضل ہے، اور اس سے جواب ہو گیا مشرکین کا کہ ان میں ایمان نہ تھا، اور جہاد بھی دونوں سے افضل ہے، اس سے جواب ہو گیا بعض مومنین کا جو کہ بعد ایمان کے سقایا اور عمارت کو جہاد پر تفضیل اور فضیلت دیتے۔ یہ امر مذکور بہت ہی ظاہر ہے۔ جو لوگ بے انصاف ہیں، مراد مشرک ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ نہیں دیتا، اس لیے وہ نہیں مانتے، بخلاف اہل ایمان کے کہ وہ اس تحقیق کو فوراً مان گئے۔ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون۔ جو لوگ ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کے واسطے انہوں نے ترک وطن کیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کیا، وہ درجے میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک بمقابلہ اہل سقایا و اہل عمارت کے بہت بڑے ہیں، کیونکہ اگر اہل سقایا و اہل عمارت میں ایمان نہ ہو تب تو یہ بڑائی انہی مومنین، مہاجرین، مجاہدین میں منحصر ہے، اور اگر ان میں ایمان ہو تو وہ بھی بڑی، مگر یہ زیادہ بڑے ہیں، اور یہی لوگ پورے کامیاب ہیں، کیونکہ اگر ان کے مقابلے میں ایمان نہ ہو تب تو کامیابی کا حسر انہی میں ہے، اور اگر ایمان ہو تو کامیابی مشترک ہے، لیکن ان کی کامیابی ان سے اعلیٰ ہے۔ يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم۔ ان کا رب ان کو بشارت دیتا ہے اپنی طرف سے بڑی رحمت اور بڑی رضامندی اور جنت کے ایسے باغوں کی، ان کے لیے ان باغوں میں دائمی نعمت ہوگی، اور ان میں خالدین فیہا ابدا ان اللہ عنده اجر عظیم، اور ان میں ہمیشہ ہمیش کو رہیں گے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا اجر ہے۔ اس میں سے
ان کو دیا جائے گا۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء أن استحبوا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون۔ اے ایمان والو، اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو اپنا رفیق مت بناؤ اگر وہ لوگ کفر کو بمقابلہ ایمان کے ایسا عزیز رکھیں کہ ان کے ایمان لانے کی امید نہ رہے، اور جو شخص تم میں سے ان کے ساتھ رفاقت رکھے گا سو ایسے لوگ بڑے نافرمان ہیں۔ مطلب یہ کہ بڑا معنی ہجرت سے ان لوگوں کا تعلق ہے، اور خود وہی جائز نہیں، پھر ہجرت میں کیا دشواری ہے؟ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے، فرما دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس میں نکاسی نہ ہونے کا تم کو اندیشہ ہو اور وہ گھر جن میں رہنے کو تم پسند کرتے ہو، اگر یہ چیزیں تم کو اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہوں تو تم منتظر رہو یہاں تک کہ اللہ تعالی اپنا حکم سزائے ترک ہجرت کا بھیج دے، اور اللہ تعالی بے حکمی کرنے والے لوگوں کو ان کے مقصود تک نہیں پہنچاتا، یعنی ان کا مقصود تھا ان چیزوں سے تمتع، وہ بہت جلد خلاف ان کی توقع کے موت سے منقطع ہو جاتا ہے۔ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين، مدد کر چکا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری بہت میدانوں میں اور حنین کے دن۔ اذ عاجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، تم کو خدا تعالیٰ نے لڑائی کے بہت موقعوں میں کفار پر غلبہ دیا جیسے بدر وغیرہ، اور حنین کے دن بھی جس کا قصہ عجیب و غریب ہے، تم کو غلبہ دیا جبکہ یہ واقعہ ہوا تھا کہ تم کو اپنے مجمع کی کثرت سے غرہ ہو گیا تھا، یعنی غرور ہو گیا تھا، پھر وہ کثرت تمہارے کچھ کار آمد نہ ہوئی، اور کفار کے تیر برسانے سے ایسی پریشانی ہوئی کہ تم پر زمین باوجود اپنی اس فراخی کے تنگی کرنے لگی، پھر آخر تم پیٹھ دے کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ ثم
ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم طروها وعذب الذين كفروا ذلك جزاء الكافرين۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب پر اور دوسرے مومنین کے قلوب پر اپنی طرف سے تسلی نازل فرمائی اور مدد کے لیے ایسے لشکر آسمان سے نازل فرمائے جن کو تم نے نہیں دیکھا۔ مراد فرشتے ہیں جس کے بعد تم پھر مستعد قتال ہوئے اور غالب آئے، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو سزا دی کہ ان پر ہزیمت اور قتل و قید واقع ہوئی، اور یہ کافروں کی دنیا میں سزا ہے۔ ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کافروں میں سے جس کو چاہیں توبہ نصیب کر دے، چنانچہ بہت سے مسلمان ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت کرنے والے، بڑی رحمت کرنے والے ہیں کہ جو شخص ان میں مسلمان ہوا اس کے سب پچھلے گناہ معاف کر کے مستحق جنت بنا دیا۔ يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلته فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم۔ اے ایمان والو، مشرک لوگ بوجہ عقائد خبیثہ کے نرے ناپاک ہیں، سو ان ناپاکی پر جو احکام متفرع ہوئے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ لوگ اس سال کے بعد مسجد حرام یعنی حرم شریف کے پاس بھی نہ آنے پائیں، یعنی حرم کے اندر داخل نہ ہو، اور اگر تم کو اس حکم کے جاری کرنے سے بدی وجہ مفلسی کا اندیشہ ہو کہ لین دین انہی سے زیادہ متعلق ہے، جب یہ نہ رہیں گے تو کام کیسے چلے گا؟ تو تم خدا پر توکل رکھو، خدا تم کو اپنے فضل و کرم سے اگر چاہے گا ان کا محتاج نہ رکھے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ احکام کی مصلحتوں کو خوب جاننے والا ہے، اور ان مصلحتوں کی تکمیل کے باب میں بڑا حکمت والا ہے، اس لیے یہ حکم مقرر کیا اور تمہارے افلاس کے انسداد کا سامان بھی کر دے گا۔ قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون۔ اہل کتاب جو کہ نہ خدا پر پورا ایمان رکھتے ہیں اور نہ قیامت کے دن پر پورا ایمان رکھتے ہیں، اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حرام بتلایا ہے، اور نہ سچے دین یعنی اسلام کو قبول کرتے ہیں، ان سے یہاں تک لڑو کہ وہ ماتحت ہو کر اور رعیت بن کر جزیہ دینا منظور کریں۔ اور یہود میں سے وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم
يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون۔ اور یہود میں سے بعض نے کہا کہ نعوذ باللہ عزیر علیہ السلام خدا تعالیٰ کے بیٹے ہیں، العیاذ باللہ، اللہ کی ہی پناہ ایسی باتوں سے۔ اور نصارہ میں سے اکثر نے کہا کہ مسیح علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، اللہ کی پناہ ایسی باتوں سے۔ یہ ان کا قول ہے، ان کے منہ سے کہنے کا، جس کا واقع میں کہیں نام و نشان نہیں۔ یہ بھی ان لوگوں کی سی باتیں کرنے لگے جو ان سے پہلے کافر ہو چکے ہیں۔ مراد مشرکین عرب جو ملائکہ کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے۔ مطلب یہ کہ ان کو تو یہ بھی کافر سمجھتے ہیں، پھر انہی کسی کفریات بکتے ہیں۔ اور پہلے ہونا اس معنی پر ہے کہ مشرکین کی گمراہی قدیم تھی، خدا ان کو غارت کرے۔ یہ کدھر الٹے جا رہے ہیں کہ خدا پر ایسے افطرا باندھتے ہیں، یہ تو ان کے اقوال کفریہ تھے۔